حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی درمیانی ہوتی تھیں اور خطبات بھی درمیانی ہوتے تھے۔ خطبے کے دوران آواز کا بلند کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آواز بلند ہوتی اور جوش زیادہ ہوتا، اور یوں لگتا جیسے آپ کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں جو صبح و شام میں حملہ کرنے والا ہو، اور فرماتے میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ پھر آپ انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملاتے اور حمد کے بعد فرماتے، یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب، بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور بدترین کام عبادت کے نئے طریقے ہیں، اور عبادت کا ہر نیا طریقہ گمراہی ہے۔ پھر فرماتے، ہر مومن کی جان پر تصرف میں سب سے زیادہ میں مستحق ہوں۔ جس شخص نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جس نے قرض یا اہل و عیال کو چھوڑا وہ میرے ذمے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے دن خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آواز بلند کرتے، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا کرتے، پھر فرماتے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ضماد مکے میں آیا، وہ قبیلہ از دشنوا سے تھا اور جنات کے اثر سے دم کرتا تھا۔ اس نے جب مکے کے بیوقوفوں سے سنا کہ الیاذ باللہ محمد مجنون ہیں تو اس نے کہا کہ کاش میں انہیں دیکھ لیتا، شاید ان کو اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے شفا دے دے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا، اے محمد، میں جنات کا اثر زائل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دیتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شخص عبادت کا مستحق نہیں، وہ یکا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ضماد نے کہا، یہ کلمات دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کلمات کو دہرایا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کا کلام سنا ہے، ان میں سے کسی کا کلام ان کلمات کے گرد تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ کلمات تو بلاغت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قوم کی بیعت بھی کر لوں؟ اس نے کہا، میری قوم کی بھی۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، وہ لوگ اس کی قوم پر سے گزرے۔ لشکر کے امیر نے کہا، تم نے ان لوگوں کی کوئی چیز لی ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں نے ان کا لوٹا لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اس کو واپس کر دو، یہ ضماد کی قوم ہے۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا جو مختصر اور بلیغ تھا۔ جب وہ ممبر سے اترے تو ہم نے کہا، اے ابو الیغزان، تم نے نہایت مختصر اور بلیغ خطبہ پڑھا ہے، اگر میں ہوتا تو کچھ لمبا خطبہ پڑھتا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، لمبی نماز اور چھوٹا خطبہ پڑھنا انسان کی فقاہت کی دلیل ہے، پس نماز لمبی پڑھو اور خطبہ چھوٹا پڑھو، اور بعض بیان جادو کی تاثیر رکھتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا اور کہا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم برے خطیب ہو، یوں کہو، جس شخص نے اللہ
اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ عمرہ بنت عبد الرحمن کی بہن رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے قاف والقرآن المجید کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر جمعہ کو ممبر پر پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حارثہ بنت نعمان رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے قاف والقرآن المجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو خطبے میں یہ صورت پڑھتے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور واحد تھا۔ ہشام بنت حارثہ بنت نعمان رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 2 سال 1 سال یا کم و بیش ان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا، اور میں نے سورہ قاف والقرآن المجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی ہے۔ آپ ہر جمعہ کو خطبے میں اس سورت کو ممبر پر پڑھتے تھے۔ حضرت عمارہ بن رویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بشر بن مروان دوران خطبہ ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو برباد کر دے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ خطبے کے دوران نماز پڑھنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اسی اثناء میں ایک شخص آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے فلاں، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ ایک اور سند سے حسب سابق روایت منقول ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، درآں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اسی اثناء میں ایک شخص آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے 2 رکعت پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھ لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن آئے، درآں حالانکہ امام خطبہ دینے کے لیے آ چکا ہو، تو 2 رکعت پڑھ لے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے دن حضرت سلیک الغطفانی رضی اللہ عنہ آئے، درآں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ سلیک نماز پڑھنے سے پہلے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو پڑھ لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن آئے، درآں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ وہ آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے سلیک، کھڑے ہو کر مختصر طور پر 2 رکعت نماز پڑھو۔ پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ اختصار سے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ دوران خطبہ علم دین کی تعلیم دینا۔ حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، درآں حالانکہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسافر دین کے بارے میں سوال کرنے آیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ دین کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہوئے، پھر ایک کرسی لائی گئی، میرا خیال ہے کہ اس کرسی کے پائے لوہے کے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا تھا
اس کی مجھے تعلیم دی، پھر اپنا خطبہ پورا کیا۔ نماز جمعہ میں کیا پڑھا جائے؟ ابو رافع کہتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں قائم مقام گورنر مقرر کیا اور وہ مکہ مکرمہ چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور دوسری رکعت میں سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقین پڑھی۔ میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور میں نے کہا کہ آپ نے وہ صورتیں پڑھی ہیں جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوفہ میں پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے دن یہ صورتیں سنی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رافع بیان کرتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو قائم مقام گورنر بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جمعہ کی پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون پڑھی، باقی حسب سابق ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نماز میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور اگر جمعہ اور عید ایک دن ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں انہی صورتوں کو پڑھتے تھے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ ضحاک بن قیس نے نعمان بن بشیر کی طرف ایک مکتوب بھیجا اور یہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورہ جمعہ کے علاوہ اور کون سی سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن کس سورت کی تلاوت کی جائے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ الف لام میم، تنزیل السجدہ اور سورہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر پڑھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ ایک دیگر سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں الف لام میم، تنزیل اور هل اتى پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم تنزیل پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکور۔ جمعے کے بعد کی نماز کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن نماز پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھو تو 4 رکعت پڑھو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر تمہیں جلدی ہو تو 2 رکعت مسجد میں اور 2 رکعت گھر جا کر پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص جمعہ کے دن نماز پڑھے وہ 4 رکعت پڑھے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد گھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ عطا کہتے ہیں کہ نافع بن جبیر نے انہیں صائب بن اخت نمر کے پاس کچھ ایسی باتیں پوچھنے کے لیے بھیجا جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز میں نوٹ کی تھیں۔ صائب نے کہا کہ ہاں، میں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ پڑھا ہے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد میں نے اسی جگہ اٹھ کر نماز پڑھی تھی۔ حضرت معاویہ نے مجھے بلایا اور کہا،
دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ جمعہ پڑھنے کے بعد کچھ بات کرو یا اس جگہ سے دوسری جگہ جاؤ پھر نماز پڑھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم ایک نماز کے متصل دوسری نماز نہ پڑھیں اور دو نمازوں کے درمیان بات چیت یا باہر جانے سے فصل کریں۔ عطا کہتے ہیں کہ نافع بن جبیر نے انہیں سائب بن یزید بن اخت نمر کے پاس بھیجا، باقی حسب سابق ہے، صرف یہ فرق ہے کہ اس میں ہے کہ جب اس نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور امام کا ذکر نہیں ہے۔ نماز عیدین کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ میں عید الفطر کے موقع پر رہا ہوں۔ یہ سب عید کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے، اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ آج بھی یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بٹھانا شروع کیا، پھر آپ لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور آپ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گی۔ آیت کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، کیا تم سب نے اس کا اقرار کر لیا؟ ان عورتوں میں سے صرف ایک عورت نے کہا، ہاں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ وہ عورت کون تھی۔ پھر ان سب عورتوں نے صدقہ کرنا شروع کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا لیا اور کہا، آؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ وہ عورتیں اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اتار کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ آپ کی آواز عورتوں تک نہیں پہنچ رہی، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے، آپ نے ان کو واعظ اور نصیحت اور صدقے کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کپڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ عورتیں انگوٹھی، چھلا اور دوسری چیزیں اس میں ڈالنے لگیں۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن خطبے سے پہلے نماز پڑھی، اس کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ ممبر سے اترے اور عورتوں کے پاس گئے۔ آپ نے ان کو نصیحت کی، درآں حالانکہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ٹیک لگائی ہوئی تھی اور حضرت بلال نے کپڑا پھیلایا ہوا تھا اور عورتیں اس میں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ راوی نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا، کیا صدقہ فطر ڈال رہی تھیں؟ عطا نے کہا نہیں، لیکن وہ صدقہ کر رہی تھیں۔ عورتیں اس کپڑے میں چھلے ڈال رہی تھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا، کیا اب امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطبے سے فارغ ہو کر عورتوں کے پاس جائے اور ان کو نصیحت کرے؟ عطا نے کہا کہ ہاں، ان کے لیے ضروری ہے، وہ کیوں ایسا نہیں کرتے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز عید کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ آپ نے اذان اور اقامت کے بغیر خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، پھر حضرت بلال سے ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت دلائی اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ پھر وہاں سے عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو واعظ و نصیحت کی اور فرمایا، صدقہ کیا کرو کیونکہ تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہو۔ عورتوں کے نچلے حصے سے ایک سیاہ رخساروں والی عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم بکثرت شکایت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ پھر عورتوں نے اپنے زیورات کو صدقہ کرنا شروع کر دیا اور حضرت بلال کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔ نماز عیدین کی اذان اور اقامت ترک کرنے کا بیان۔ حضرت ابن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو امام کے آنے کے وقت اذان ہوتی تھی، نہ آنے کے بعد، اور نہ اقامت ہوتی تھی۔
عطا کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے جب لوگوں نے بیعت کی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ عید کے موقع پر اذان نہیں دی جاتی، کہیں تم عید پر اذان نہ دلوا دینا۔ حضرت ابن زبیر نے عید پر اذان نہیں دلوائی اور یہ پیغام بھیجا کہ خطبہ بہرحال نماز کے بعد ہوگا، اور وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن زبیر نے خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھائی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ بغیر اذان اور اقامت کے نماز عید پڑھی ہے۔ نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما خطبے سے پہلے عیدین کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو تشریف لے جاتے اور نماز سے ابتدا کرتے، نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف جاتے، درآں حالانکہ لوگ عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اگر آپ کو کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کا لوگوں سے ذکر کرتے، اگر کوئی اور کام ہوتا تو اس کا حکم دیتے اور فرماتے صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ عورتیں زیادہ صدقہ دیتی تھیں، پھر آپ واپس تشریف لے جاتے۔ عید کا یہی معمول رہا، حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا۔ میں مروان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے عیدگاہ میں پہنچا، وہاں کثیر ابن سلت کا بنایا ہوا اینٹوں اور مٹی کا ممبر تھا۔ اچانک مروان مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگا، وہ مجھے ممبر کی طرف گھسیٹ رہا تھا اور میں اسے نماز کی طرف بلا رہا تھا۔ جب میں نے اس کا اصرار دیکھا تو کہا نماز کے ساتھ ابتدا کہاں گئی؟ مروان نے کہا اے ابو سعید، جس طریقے کا تمہیں علم ہے وہ اب متروک ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، قسم اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم اس سے بہتر طریقہ اختیار نہیں کر سکتے جس کا مجھے علم ہے۔ حضرت ابو سعید 3 بار یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ دونوں عیدوں میں عورتوں کے عیدگاہ جانے اور خطبہ سننے کے جواز اور مردوں سے الگ بیٹھنے کا بیان۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عیدین کے موقع پر جوان اور پردہ نشین عورتوں کو لایا کریں، اور حائضہ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ سے دور رہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم کنواری اور پردہ نشین عورتوں کو عیدین میں نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا اور حائضہ عورتیں لوگوں کے پیچھے رہا کرتی تھیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جوان، پردہ دار اور حائضہ عورتوں کو لے جایا کریں، اور حائضہ عورتیں عیدگاہ سے دور رہیں، لیکن وہ کار خیر اور دعوت المسلمین میں شامل رہیں۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا وہ اپنی بہن کی چادر اوڑھ لے۔ نماز عید سے قبل اور بعد عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کو تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے عید سے پہلے نماز پڑھی نہ عید کے بعد پڑھی۔ پھر آپ عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے۔ آپ نے انہیں صدقے کا حکم دیا، کوئی عورت اپنا چھلا ڈالتی اور کوئی اپنا ہار۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ نماز عیدین میں کیا تلاوت کی جائے؟ عبید اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اضحیٰ اور نماز فطر میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ ان میں قاف والقرآن المجید اور افترب الساعۃ وانشق القمر پڑھتے تھے۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کیا قرأت کرتے تھے؟ میں نے کہا افتربت الساعۃ اور قاف والقرآن المجید۔ ایام عید میں کھیل کود کی اجازت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ہاں آئے، درآں حالانکہ میرے پاس انصار کی 2 نابالغ لڑکیاں وہ نظم گا رہی تھیں
جس میں انصار کی جنگ بیاس کے واقعے کا بیان تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا وہ باقاعدہ گانے والی نہیں تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ کیا شیطان کے ساز ہیں، اور یہ عید کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے، اس میں ہے کہ وہ دونوں لڑکیاں دف بجا رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایام مینا میں آئے اور ان کے پاس دو نابالغ لڑکیاں گانا گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹا کر فرمایا اے ابو بکر رہنے دو، یہ ایام عید ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں اس وقت کم سن تھی، اور تم خود اندازہ کرو کہ کھیل کود کی شائق کم سن لڑکی کتنی دیر کھیل دیکھنا چاہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور حبشی اپنے ہتھیاروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جنگی مشقیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ میں ان کی مشقیں دیکھتی رہوں۔ حضور میری وجہ سے کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود وہاں سے چلی گئی۔ اب تم خود اندازہ کر لو کہ جو لڑکی کم سن اور کھیل کی شائق ہو وہ کب تک دیکھے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، درآں حالانکہ میرے پاس دو نابالغ لڑکیاں جنگ بواس کی نظم گا رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر کر لیٹ گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے ڈانٹ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شیطانی ساز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ان کو رہنے دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹی تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں، اور عید کے دن حبشی نیزوں اور ڈھالوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ یا میں نے کہا یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا، درآں حالانکہ میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے بنو ارفدہ تم کھیلتے رہو، حتیٰ کہ جب میں اکتا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس؟ میں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بار عید کے دن حبشی آ کر مسجد میں جنگی مشقیں کرنے لگے۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں نے سر آپ کے کندھے پر رکھا اور ان کی مشقوں کو دیکھنے لگی، حتیٰ کہ میں خود ان کو دیکھنے سے سیر ہو گئی۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے، لیکن اس میں مسجد کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ان مشق کرنے والوں کے متعلق کہا کہ میں ان کی مشقیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دروازے پر کھڑے ہو گئے، میں آپ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان سے ان کو مشق کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیل رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور ان کو مارنے کی خاطر کنکریاں اٹھانے کے لیے جھکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ان کو رہنے دو۔ بارش کے لیے دعا کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن زید مازانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ گئے اور بارش کی دعا مانگی اور قبلے کی طرف منہ کر کے چادر پلٹ دی۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ گئے، بارش کی دعا کی، قبلے کی طرف منہ کیا، چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عیدگاہ گئے، بارش کی دعا کی۔ آپ جب بھی دعا کا ارادہ کرتے تو قبلے کی طرف منہ کر کے چادر پلٹ دیتے۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے جو صحابی ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر آئے، بارش کی دعا کی، لوگوں کی طرف پیٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور چادر پلٹ دی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ بارش کی دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اس قدر ہاتھ بلند کرتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی کی جگہ دکھائی دیتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی اور ہاتھوں کی پشت سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے استسقاء کے کسی اور موقع پر دعا میں اس قدر ہاتھ بلند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی کی جگہ دکھائی دیتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مثل سابق روایت ہے، بارش کے لیے دعا مانگنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک شخص مسجد میں دارالقضاء کے دروازے سے داخل ہوا، درآں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اموال ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ بارش نازل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ بارش نازل فرما، اے اللہ بارش نازل فرما، اے اللہ بارش نازل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بخدا ہم نے آسمان میں کوئی بادل دیکھا تھا نہ بادل کا ٹکڑا، اور ہمارے سلی یعنی پہاڑی کے درمیان کوئی گھر تھا نہ کوئی محلہ۔ پھر سلی کے پیچھے سے ڈھال کے برابر ایک بادل اٹھا اور آسمان کے درمیان پہنچ کر پھیل گیا اور بارش ہونے لگی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ بخدا پھر ہم نے 1 ہفتے تک سورج نہیں دیکھا۔ پھر آئندہ جمعہ کو ایک شخص اسی دروازے سے داخل ہوا، درآں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اموال ہلاک ہو گئے، راستے منقطع ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش کو ہم سے روک لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور فرمایا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ ٹیلوں پر، بلندیوں پر، ندیوں پر اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش نازل فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ بارش فوراً بند ہو گئی اور ہم باہر دھوپ میں چلنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا یہ وہی پہلے والا شخص تھا؟ حضرت انس نے فرمایا، مجھے نہیں پتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قحط واقع ہوا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک دیہاتی کھڑے ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اموال ہلاک ہو گئے اور بال بچے بھوکے مر گئے۔ اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی اشارہ کرتے بادل چھٹ جاتے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ گڑھے کی طرح ہو گیا اور قنات نامی ندی 1 ماہ تک بہتی رہی، اور جو شخص بھی باہر سے آتا تھا وہ بارش کی خبر سناتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہنے لگے، یا نبی اللہ بارش نہیں ہو رہی، درختوں کے پتے سوکھ گئے اور جانور مر گئے۔ اس کے بعد حدیث حسب سابق ہے، اور اس میں ہے کہ مدینہ کے چاروں طرف بارش ہوتی رہی اور مدینہ میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ میں نے مدینہ کی طرف دیکھا تو وہ دائرے کی طرح کھلا ہوا لگتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت بھی حسب سابق ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو جمع کر دیا اور میں نے دیکھا کہ دلیر آدمی بھی گھر جاتے ہوئے ڈرتا تھا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، درآں حالانکہ آپ ممبر پر تھے۔ اس کے بعد حدیث حسب سابق ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے بادلوں کو اس طرح پھٹتے ہوئے دیکھا جیسے بکھرے ہوئے کپڑوں کو لپیٹ دیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت بارش ہوئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اتار دیا حتیٰ کہ آپ پر بارش گرنے لگی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ یہ بارش اپنے رب عز و جل کے پاس سے اس موسم میں ابھی آئی ہے۔ ہوا اور بادل کو دیکھنے کے وقت اللہ کی پناہ چاہنا اور بارش کے وقت خوش ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس دن آندھی آتی یا آسمان پر بادل ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوف سے متغیر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب سے کبھی اندر جاتے، کبھی باہر آتے۔ پھر اگر بارش ہو جاتی تو آپ کا خوف دور ہو جاتا اور آپ خوش ہو جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے خوف زدہ ہوتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت پر عذاب بھیجا ہو، اور بارش کو دیکھ کر فرماتے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب زور کی آندھی آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی خیر کا اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے اور جو شر اس میں ہے اس سے، اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل گرجتے تو خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ آپ اضطراب سے کبھی اندر آتے اور کبھی باہر جاتے، اور جب بارش ہو جاتی تو آپ کا خوف دور ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے یہ خوف ہے کہ جس طرح بادل کو دیکھ کر قوم عاد نے کہا تھا کہ ہم پر بارش آنے والی ہے اور ان پر عذاب آ گیا، کہیں ایسا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح قہقہا مار کر ہنستے نہیں دیکھا جس سے حلق کا کونا نظر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے، اور آپ جب بادل یا آندھی کو آتا دیکھتے تو آپ خوفزدہ دکھائی دیتے۔ حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بادلوں کو دیکھ کر بارش کی امید پر خوش ہوتے ہیں، اور آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بادلوں کو دیکھ کر ناخوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس وجہ سے خوفزدہ ہوتا ہوں کہ کہیں اس میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم آندھیوں سے ہلاک ہو چکی ہے، اور ایک قوم نے عذاب کو آتا دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے۔ خوش بختی اور بدبختی کی ہوائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری صبا یعنی مشرقی ہوا سے مدد کی گئی ہے، اور قوم عاد دبور یعنی مغربی ہوا سے ہلاک کی گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت ہے۔ سورج گرہن کا بیان، سورج گرہن کی نماز کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور بہت لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھا کر کافی دیر تک کھڑے رہے لیکن پہلے سے کچھ کم، پھر رکوع کیا اور بہت طویل رکوع کیا مگر پہلے رکوع سے کم، پھر سجدہ کیا، اس کے بعد کھڑے ہوئے اور بہت طویل قیام کیا لیکن پہلے قیام سے کم، اس کے بعد بہت طویل رکوع کیا مگر پہلے رکوع سے کم، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور بہت لمبا قیام کیا مگر پہلے سے کم، پھر طویل رکوع کیا مگر پہلے رکوع سے کم، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے،
درآں حالانکہ سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، انہیں کسی کی موت اور حیات سے گہن نہیں لگتا۔ جب تم سورج اور چاند کو گہن میں دیکھو تو تکبیر کہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اور اے امت محمد، اللہ عز و جل سے زیادہ کسی کو اس بات پر غصہ نہیں آتا کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ بخدا اگر تم ان چیزوں کو جان لیتے جنہیں میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ سنو، کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ اور مالک کی روایت میں ہے، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ ایک اور سند سے روایت میں ہے، اما بعد، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ پھر آپ نے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، اے اللہ، میں نے تبلیغ کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گہن لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، کھڑے ہو کر تکبیر کہی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات کے بعد رکوع کیا اور کافی لمبا رکوع کیا۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر فرمایا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر کھڑے ہو کر طویل قرات کی اور وہ پہلی قرات سے کم تھی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کیا اور طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے کہا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر سجدہ کیا۔ ابو طاہر نے اپنی روایت میں سجدے کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کر لیے، اور آپ کے فارغ ہونے سے پہلے سورج روشن ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی ثنا کی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں نہ کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے۔ جب تم انہیں گہن میں دیکھو تو نماز کی پناہ میں آؤ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی اس نماز کے قیام میں ہر وہ چیز دیکھ لی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ بالیقین میں نے دیکھا کہ میں جنت کے کوشوں کو توڑ رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم نے مجھے بڑھتے ہوئے دیکھا، اور بالیقین میں نے جہنم کو دیکھا جس وقت تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا، اور بالیقین میں نے دیکھا کہ جہنم کا بعض حصہ بعض کو پاش پاش کر رہا ہے۔ میں نے دوزخ میں عمرو بن لہیع کو دیکھا جس نے سب سے پہلے بتوں کے ساتھ نامزد اونٹوں کے کھانے کو حرام قرار دیا تھا۔ ابو طاہر کی روایت وہاں ختم ہو گئی تھی جہاں آپ نے نماز کی طرف سبقت کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ دور رسالت میں سورج کو گہن لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی بھیجا کہ نماز تیار ہے۔ سب مسلمان جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر تکبیر کہی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف یعنی سورج گہن کی نماز میں بآواز بلند قرات کی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ صلاۃ کسوف اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گہن لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت طویل قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا۔
آپ نے 2 رکعت نماز ہر رکعت میں 3 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ ادا کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع کرتے، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ پھر فرمایا، سورج اور چاند میں کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے خوف پیدا کرتا ہے، لہذا جب تم سورج یا چاند گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو حتیٰ کہ وہ صاف ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی ہر رکعت میں 3 رکوع اور 2 سجدے۔ نماز خسوف میں عذاب قبر کا ذکر کرنا۔ عمرہ کہتی ہیں کہ ایک یہودی عورت نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ سوال کیا اور پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ عمرہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ پھر دوسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر سوار ہو کر گئے اور اس روز سورج کو گرہن لگ گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھی عورتوں کے ساتھ حجروں کے عقب سے مسجد میں آئی، درآں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور اپنی نماز پڑھانے کی جگہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور مسلمانوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھا کر آپ نے بہت طویل قیام کیا مگر وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ آپ نے پھر طویل رکوع کیا مگر وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، درآں حالانکہ سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ قبروں میں دجال کے فتنے کی طرح فتنوں میں مبتلا ہوگے۔ عمرہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی تھیں کہ میں نے دیکھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ نماز کسوف کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنت و دوزخ کے معاملات کا پیش ہونا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کافی گرمی کے ایام میں سورج کو گرہن لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کسوف پڑھائی، جس میں اس قدر طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے، پھر بہت طویل رکوع کیا، پھر بہت طویل قومہ کیا، پھر بہت طویل رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھا کر بہت دیر تک کھڑے رہے، پھر 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے، پھر اسی طرح ایک اور رکعت پڑھی۔ یہ 4 رکوع اور 4 سجدے ہو گئے۔ پھر فرمایا، مجھ پر وہ تمام چیزیں پیش کی گئیں جن میں تم داخل ہوگے۔ مجھ پر جنت پیش کی گئی، حتیٰ کہ اگر میں اس سے کوئی خوشہ لینا چاہتا تو لے لیتا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ اس سے روک لیا۔ مجھ پر جہنم پیش کی گئی، میں نے جہنم میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس کو بلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ اسے کچھ کھانے کو دیا نہ اسے چھوڑا، تاکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے کچھ چیز کھا لیتی۔ اور میں نے جہنم میں ابو سمامہ عمرو بن مالک کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے۔ معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے سورج یا چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، حالانکہ سورج اور چاند کا گرہن لگنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے۔ جب سورج یا چاند کو گرہن لگے تو تم نماز پڑھا کرو حتیٰ کہ وہ روشن ہو جائیں۔ ایک اور سند سے یہی روایت منقول ہے جس میں ہے، میں نے جہنم میں ایک لمبی کالی عورت کو دیکھا اور یہ نہیں کہا
کہ وہ عورت بنی اسرائیل سے تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، سورج کو گہن لگا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج کو گہن لگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی جس میں 6 رکوع اور 4 سجدے تھے۔ تکبیر سے نماز شروع کیا اور لمبی قرأت کی، پھر قیام کے برابر رکوع کیا اور پہلی بار سے کچھ کم قرأت کی، پھر قیام کے برابر رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہوئے اور پہلی بار سے کچھ کم قرأت کی، پھر قیام کے برابر رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور دوسری بار پہلی قرأت سے کچھ کم قرأت کی، پھر قیام کے برابر رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سجدے میں چلے گئے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی۔ اس رکعت میں بھی 3 رکوع کیے اور اس رکعت میں ہر پہلا قیام بعد والے قیام سے لمبا تھا، رکوع اور سجود برابر تھے۔ پھر آپ صف سے پیچھے ہٹ گئے اور مسلمان بھی پیچھے ہٹ گئے۔ راوی ابو بکر نے کہا کہ آپ عورتوں تک گئے، پھر آگے بڑھ گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ آپ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں اور انہیں لوگوں میں سے کسی شخص کی موت کی وجہ سے گہن نہیں لگتا۔ راوی ابو بکر نے کہا، کسی بشر کی موت کی وجہ سے جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو اس وقت تک نماز پڑھو جب تک وہ روشن ہو جائے، اور جس چیز کا بھی تم سے وعدہ کیا گیا ہے میں نے اس کو اس نماز کے دوران دیکھ لیا۔ میرے سامنے جہنم لایا گیا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تم نے مجھے اس خوف سے پیچھے ہٹتے دیکھا کہ اس کی لپیٹ مجھ تک نہ آ جائے، یہاں تک کہ میں نے اس جہنم میں صاحب عصا کو دیکھا جو جہنم میں اپنی ہڈیوں کو کھینچ رہا تھا۔ وہ شخص اس لاٹھی سے حاجیوں کی چوری کرتا تھا۔ اگر حاجی کو پتہ چل جاتا تو کہتا، یہ کپڑا میری لاٹھی میں اٹک گیا تھا۔ اگر اس کو پتہ نہ چلتا تو کپڑے لے جاتا، اور یہاں تک کہ میں نے جہنم میں بلی والی عورت کو دیکھا جس نے بلی کو باندھے رکھا تھا، نہ اس کو خود کھلایا نہ چھوڑا تاکہ وہ حشرات الارض میں سے کچھ کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ پھر میرے پاس جنت لائی گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم نے مجھے نماز سے آگے بڑھتے دیکھا۔ میں نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ہاتھ بڑھایا تاکہ جنت کے پھلوں میں سے کچھ لے لوں تاکہ تم انہیں دیکھ لو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں ایسا نہ کروں۔ بہرحال جس چیز کا بھی تم سے وعدہ کیا گیا ہے میں نے اس کو اپنی اس نماز میں دیکھ لیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گہن لگ گیا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، درآں حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، لوگ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ کوئی علامت ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل قیام کیا، حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میں نے مشک سے پانی لے کر اپنے منہ یا اپنے سر پر ڈالنا شروع کیا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، درآں حالانکہ سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ہر وہ چیز جس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس کو میں نے اس جگہ دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ عنقریب تمہاری قبروں میں ایسی آزمائش کی جائے گی جیسی مسیح دجال کے وقت آزمائش ہوگی۔ تم میں سے ہر شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ رہا مومن تو وہ یہ کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہمارے پاس دلائل اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے ان کے پیغام کو قبول کیا اور ان کی اطاعت کی۔ 3 بار سوال کیا جائے گا، اس کے بعد کہا جائے گا، جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تم ان پر ایمان رکھتے ہو۔ رہا منافق تو وہ کہے گا، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا
وہی کہہ دیا۔